محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے رمضان المبارک کی ایک رات اپنے دادا کی پرانی جائے نماز مسجد کے امام صاحب کو دے دی اور دل میں اپنی سخاوت پر فخر کرنے لگا۔ اگلے دن جب دادا کی وصیت کھولی گئی تو وکیل نے انکشاف کیا کہ دادا نے اپنی سب سے قیمتی زمینوں کے کاغذات اور ایک نایاب ہیرا اسی جائے نماز کے اندر سی کر چھپا رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص اپنے بال نوچتا ہوا مسجد کی طرف بھاگا، مگر وہاں ہزاروں لوگ قطار میں کھڑے تھے اور امام صاحب دروازے پر کھڑے ان سب کو۔ میں خاموشی سے اپنے دادا کے کمرے میں بیٹھا ان کی ایک ایک چیز کو نہار رہا تھا۔ زندگی اچانک اتنی مشکل اور تنگ ہو جائے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج رمضان کا 13واں روزہ تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے جو کل تک تھے۔ آج ہمارا گھر خوشیوں کی بجائے ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میرے دادا جو میری زندگی کا کل سرمایہ تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ گھر میں سوگ کا عالم تھا۔ کافی دیر تک میں ان کے بستر پر بیٹھا ان کی چیزوں کو دیکھتا رہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کی رولنگ چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور دھیرے دھیرے ہلنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری ماں داخل ہوئی تھی۔ خاموش آنکھیں، اجڑا ہوا چہرہ، اس گھر میں موجود ہر شخص دادا جان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ امی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ان کا چہرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، تمہارے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پورا وجود نڈھال ہو رہا ہے۔ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کئی دفعہ باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اگر تمہارے بابا کو کچھ ہو گیا میرا کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوگا، آپ اتنا دماغ پر سوار نہیں کریں۔ آج انتقال کا پہلا دن ہے، آج کی رات ہم سب کے لیے بھاری ہوگی، خاص کر بابا جان کے لیے۔ میں ان سے بات کروں گا، ان کو دلاسا دینے کی کوشش کروں گا۔ جبکہ امی بولی، انتقال پر دلاسا کام نہیں آتے، تمہارے چاچو تمہارے بابا جان کو خوب باتیں سنا کر گئے ہیں۔ تمہارے چاچو کا کہنا ہے کہ تمہارے بابا کی وجہ سے تمہارے دادا مرے ہیں۔ یہ سب وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے تاکہ جائیداد اور کاروبار اپنے نام کر سکیں۔ میں فوراً سے بولا، چاچو نے کب بابا سے بدتمیزی کی ہے اور یہ ہوا کب ہے؟ وہ ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، تدفین کے بعد جب سب لوگ گھر آئے تھے تم مجھ سے ملاقات کر کے باہر مہمانوں میں چلے گئے تھے اور خواتین میں کھڑے ہو کر تمہارے چاچو نے بہت شور شرابہ کیا۔ تمہارے بابا انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، بار بار منع کر رہے تھے، سب کے درمیان تماشا نہیں کرو، مگر اپنا آپ اچھا ظاہر کرنے کے لیے تمہارے چاچو کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتے جا رہے تھے، بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کو مارے گا؟ میں غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ابھی کے ابھی میں ان کا دماغ درست کر کے آتا ہوں۔ جب یہ سب تماشا ہو رہا تھا آپ مجھے صرف ایک کال کر دیتی، گھر کے اندر آ کر ان کا دماغ ایسا درست کرتا کہ دوبارہ ایسی بات کرنے سے بھی ڈرتے۔ ہم دادا کو ماریں گے، یہ سوچ آئی بھی کیسے؟ دادا کا زندگی میں حال تک پوچھنے نہیں آئے اور کھڑے ہو کر ہم پر چیخ چلا رہے ہیں۔ بابا نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میری بات سن کر امی بولی، بس خیر چھوڑو، میں تم سے صرف اتنا کہوں گی، اپنے باپ کو سنبھال لو، اگر میرے سہاگ کو کچھ ہوا میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چلی گئی تھی۔ میں چپ چاپ واپس دادا کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا تھا جب زندگی آسان تھی، دادا جان زندہ تھے۔ آج معمول کا دن تھا۔ صبح سویرے امی نے جگا دیا تھا کہ تمہارے دادا
رات سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آفس سے تم ملاقات کرنے ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جبکہ میں کافی بیزار ہوا تھا، صبح صبح یہ کیا تماشا ہے؟ لیکن امی جان کا کہنا تھا کہ بڑے بزرگ جب پکاریں تو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، بڑے بزرگ کی خدمت کرنی چاہیے۔ مجھے غصہ شدید آیا تھا۔ صبح صبح انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں اسے مزید جوش دلاتی ہیں۔ مگر امی کی بات کئی حد تک درست تھی، بڑے بزرگوں کی بات کو نہیں ٹالنا چاہیے۔ اگر وہ میرا انتظار کر رہے تھے تو مجھے ان سے ملنا چاہیے تھا۔ بستر چھوڑ کر میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا، سامنے ہی کرسی پر وہ خاموشی سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اخبار بند کر دیا تھا۔ میں نے سلام کیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ آج کافی گہری سوچ میں مبتلا لگ رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، دروازہ بند کرو اور میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ کافی عجیب سا تھا۔ میں نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور ان کے نزدیک چلا گیا تھا۔ جب انہوں نے نیچے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ میرے دادا تھے، مجھ سے بڑے تھے اور مجھے بہت پیارے تھے، اس لیے میں خاموشی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل رات سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کل آفس سے تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ دادا کی بات سن کر میں نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ جھریوں زدہ ہاتھ پہلے کی طرح سخت نہیں رہا تھا، مگر میں نے عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کل رات بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، تقریباً 11 بج گئے تھے۔ آپ اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں کمرے میں چلا گیا تھا۔ ابھی امی نے اٹھایا تو نیند چھوڑ کر آپ کے لیے آ گیا ہوں۔ بولے، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ کمرہ بند کروایا ہے؟ یہ مجھے اتنے قریب کیوں بٹھا لیا؟ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولے، رمضان شریف شروع ہونے والا ہے اور میں نے کچھ سوچا ہے، عطیہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینے ہیں، لوگوں کو راشن بانٹنا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور یہ ذمہ داریاں میں صرف تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں اگر مجھے کسی پر بھروسہ ہے تو صرف اور صرف تم پر ہے، نہ تمہارے باپ پر ہے اور نہ ہی تمہارے چاچو پر۔ وہ صرف اور صرف جائیداد پر ہی لڑتے رہ جائیں گے اور زندگی آگے بڑھ جائے گی۔ یہ بول کر انہوں نے مجھے ایک طرف کیا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تجوری کے پاس چلے گئے تھے۔ میں ان کی ہر ایک حرکت کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک چیک نکالا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تقریباً 50 لاکھ روپے کے قریب ہیں۔ یہ میری زندگی کی وہ کمائی ہے جو میں نے ریٹائر ہونے کے بعد چھپائی تھی۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے، ان پیسوں کو غریب عوام، مسجدوں کی تعمیر اور صدقہ میں نکال دینا ہے، اور کچھ پیسے یتیم خانے پہنچانے ہیں۔ یہ سب بہت ضروری ہیں۔ میں نے جب دیکھا وہ واقعی 50 لاکھ کا تھا، میں فوراً سے بولا، دادا جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی بڑی رقم کون خیرات کرتا ہے؟ آپ کچھ پیسے خیرات کر دیں۔ 50 لاکھ روپے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بعد میں بھی کام آ سکتی ہے۔ جبکہ وہ بولے، یہ وہ پیسے ہیں ہاشم جو میں نے بہت محنت سے جمع کیے ہیں، اس میں کسی کا بھی حق نہیں ہے، جو حق ہے میں سب میں تقسیم کر چکا ہوں۔ تمہارے باپ کو بھی کاروبار دے چکا ہوں اور تمہارے چاچو کو بھی، لیکن یہ پیسہ میں نے آخرت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس گھر میں میرا بیٹا موجود ہے لیکن مجھے پتہ ہے اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ اگر یہ پیسہ گیا تو وہ ان پیسوں کو خرچ نہیں کرے گا بلکہ چھپا دے گا۔ مگر مجھے تم پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تم یہ پیسہ ضرور لوگوں میں تقسیم کرو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم ایسا ضرور کرو گے۔ جبکہ میں صرف ہاں میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ دادا جی نے چند باتیں اور کی تھیں اور پھر آرام کے لیے بستر کی طرف چلے گئے تھے۔
میں خاموشی سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اس چیک کو کھول کر دیکھا۔ میری نیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دادا اس عمر میں پاگل ہو گئے تھے، 50 لاکھ کوئی خیرات کرتا ہے بھلا؟ میں نے فوراً اپنی نفی کی تھی، اتنا پیسہ میں کسی کو نہیں دوں گا، زیادہ سے زیادہ ₹1,00,000 تک خیرات کر دوں گا اور نہیں کروں گا۔ میں نے اس چیک کو الماری میں چھپا دیا تھا اور خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ 2 دن کے بعد رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا۔ گھر میں خوشحالی آ گئی تھی، رحمت کا عشرہ تھا، سب مصروف تھے۔ امی، میں، دادا، بابا جان سب نمازوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک روزہ گزرا، پھر دوسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 13 روزے بیت گئے، اور آج دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے دل و دماغ میں ان کے وہی خیالات گونج رہے تھے، کیا انہوں نے اس رمضان سے پہلے ہی وہ چیک میرے حوالے کیا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے نام کچھ لے کر اس دنیا سے جانا چاہتے تھے؟ لیکن 50 لاکھ خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر خود کی نفی کر کے کھڑا ہو گیا تھا، نہیں، میں اتنا پیسہ صدقہ نہیں کروں گا، وہ میرے اور بابا کے برے وقت کا سہارا بن سکتے ہیں۔ نیت میں کھوٹ آ چکا تھا۔ میں نے دادا کی کرسی کو ایک طرف کیا تھا اور خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ امی بابا کے کمرے کے دروازے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً بابا اداس تھے۔ میرا دل کیا میں ان کے پاس جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو حوصلہ دوں، مگر فی الحال میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے وہ چیک نکال کر دیکھا۔ آج بھی وہ چیک ایسے ہی فولڈ ہو کر الماری میں پڑا ہوا تھا، جس طرح میں نے رمضان سے پہلے رکھا تھا۔ میں نے واپس اس کو وہیں سنبھال کر رکھ دیا تھا اور بستر پر لیٹ کر کب گہری نیند سویا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں گرتا جا رہا ہوں، ایک ایسی کھائی میں کھوتا جا رہا ہوں جس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ اچانک ہی میں نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ماتھا پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ یہ کس کی طرح کا خواب تھا؟ میں کس اندھیرے میں جا رہا تھا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں کمرے میں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اب بھی بابا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، شاید کچھ دیر ان کے پاس بیٹھوں، تب دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ابھی میں کمرے کے پاس آیا ہی تھا، لیکن اگلا لمحہ میرے قدم جما چکا تھا۔ اندر سے بابا اور امی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جو بات وہ دونوں کر رہے تھے ان باتوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا کہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ بابا جان امی کو بتا رہے تھے کہ رخسانہ، یہ سب جو ہماری مالیت ہے سب چھوٹے کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ میں بابا کا لے پالک بیٹا ہوں، ہمیں سب کچھ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ آج وہ بلا وجہ شور کر رہا تھا، مجھ سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، وہ ایک سگے بیٹے کی حیثیت سے کر رہا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے اس کی باتیں سن لی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بابا نے تمام تر جائیداد اپنے سگے بیٹے کے نام ہی کی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بابا نے مرنے سے پہلے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، یہ آخری بات انہوں نے مجھے ہی کیوں بولی؟ اور یہ بات چھوٹے کو معلوم ہے کہ میں سگی اولاد نہیں ہوں۔ یہ بات بابا اور چھوٹے دونوں کے علم میں تھی، مگر کبھی بھی بابا نے زندگی میں مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر مجھ سے پہلے ذکر کر لیتے تو میں اپنے لیے کچھ جوڑ لیتا، بابا کے ہی پیسوں سے اپنے لیے کوئی گھر خرید لیتا، اپنا ایک کاروبار جما لیتا، لیکن انہوں نے مجھے آخری موقع پر بتایا کہ تم میری اولاد نہیں ہو، میں نے تمہیں ایک یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے
ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا بابا کے پاس آیا اور ان کے نزدیک بیٹھے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ اور آپ کو بابا نے، آپ کو دادا نے یہ کب بولا تھا؟ یعنی میں بھی خاندان کا وارث نہیں ہوں؟ یا خدا، چاچو ہم سے سب کچھ چھین لیں گے۔ اتنی محنت سے میں نے کاروبار کو آگے بڑھایا، اب ہم ان کے ماتحت کام کریں گے۔ آپ نے میرے لیے کچھ کیوں نہیں جوڑا؟ اب کیا ہوگا میرا اور آپ کا؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ موقع ہے بات کا، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، سب قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تم اپنے باپ کو حوصلہ دو، اس طرح بیٹھ کر ان پر الزام نہیں دو۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ ابھی دادا کو کھویا ہے، اب باپ کو کھونا چاہتے ہو؟ میں امی کو سخت سنانا چاہتا تھا لیکن ان کی بات درست تھی۔ اس موقع پر مجھے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں بابا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا اور نہ ہی آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ اب ہم کیا کریں گے؟ بابا، اگر چاچو نے ہم سے سب کچھ چھین لیا اور اگر دیکھ کر بھی انہوں نے ہمیں اپنے ماتحت رکھا، ہم نہ کاروبار میں ترقی کر پائیں گے اور نہ ہی آرام سکون سے رہ پائیں گے۔ دل و دماغ پر ایک ہی بات سوار رہے گی کہ آپ سے چھوٹا ہم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ بابا نے گہری سانس لی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زیادہ سوال مت کرو، شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ابھی تک چھوٹے نے مجھ سے کسی اس طرح کی کوئی بھی بات چیت نہیں کی، وہ صرف ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے لڑ جھگڑ رہا تھا کہ آپ نے بابا کا خیال کیوں نہیں رکھا، آپ انہیں بروقت ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے؟ اگر آج آپ بروقت انہیں ہسپتال لے جاتے، آج ہمارا باپ ہمارے درمیان زندہ سلامت ہوتا۔ وہ غلط نہیں بول رہا تھا، وہ بیٹا ہے، حق رکھتا ہے، بس مجھے ڈر اس بات کا ہے اگر چھوٹے کو اس بات کا علم ہے تو کیا مجھ سے وہ میرا سب کچھ چھین لے گا؟ اور یہی ایک بات میرا دل و دماغ خراب کر رہی ہے۔ حالانکہ بابا نے ہم دونوں کے درمیان آدھی آدھی جائیداد کو تقسیم کر دیا، لیکن مجھے معلوم ہے میں اس زمین کا حقدار نہیں ہوں، حقدار چھوٹا ہی ہے۔ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولا، ہم ہی حقدار ہیں، چاچو نے آخر دادا کے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو لے کر دبئی شفٹ ہو گئے، وہیں پر کاروبار جما لیا، گھر خرید لیا، گاڑی لے لی۔ انہیں دادا کی فکر ہی کب تھی؟ سال میں ایک دفعہ آ کر اپنے باپ کا حال پوچھ گئے۔ ہم ہی دادا کا خیال رکھتے تھے، انہیں تو پرواہ بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی دادا نے وصیت لکھوا کر وکیل صاحب کو دے دی ہے۔ یقیناً وکیل صاحب دادا کے سوئم کے بعد آئیں گے، تب تک سب پتہ چل جائے گا ہمیں کیا ملا ہے اور کیا نہیں۔ اور آپ واقعی زیادہ سوچیں مت، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اور امی کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اب تو ہمارے پاس دادا بھی نہیں رہے کہ ہم ان کے دم پر ہمت کریں۔ میری بات سن کر بابا نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھا رہا، ان کو حوصلہ دیتا رہا اور پھر آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ 3 دفعہ میں نے سونے کی کوشش کی، 3 بار مجھے ایک ہی خواب آیا تھا کہ میں اندھیرے میں جاتا جا رہا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میں اٹھ کر بیدار ہو جاتا تھا۔ تیسری بار میری آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی، میں ہڑبڑا کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں جا کر میں نے وضو بنایا تھا اور باہر آ کر جائے نماز پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کی تھی اور ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے اپنی خالی ہتھیلیوں کو گھورتا رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے پاک پروردگار، ایک خاتم النبیین کے مالک، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ،
اے رحیم و کریم مالک، میں اس وقت عجیب و غریب مشکل میں پھنس آ گیا ہوں۔ میرے پاس دادا جان کا چیک موجود ہے۔ مجھے معلوم ہے رات بھر مجھے اسی لیے بے چینی رہی کیونکہ دادا کا حساب کتاب تھا، اور انہوں نے جو 50 لاکھ خیرات کرنے کے لیے مجھے دیے ہیں میں نے اب تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، مجھے ان کا 1 روپیہ پیسہ اب تک غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں، میں پہلے ہی حالات سے پریشان ہوں۔ اگر ہمارا سب کچھ چھوٹے چاچو کے نام ہو گیا، میں اور بابا کیا کریں گے؟ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ پیسے غریبوں میں نہیں دے سکتا، یا اللہ مجھے سکون دے دے، میرے دادا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور ہمیں ایک بہتر جائیداد سے نواز دے۔ میں جانتا ہوں میں تیرے مال میں خیانت کر رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں اور اس دنیا میں جینے کے لیے پیسہ درکار ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم میں اتنی آسانی سے خیرات نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا۔ میں اس میں سے خیرات کروں گا، لیکن سب پیسے نہیں۔ یہ کہہ کر میں شرمندگی سے نظریں چرا گیا تھا اور نماز ادا کی تھی اور چپ چاپ بستر پر ایک بار پھر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب مجھے چین کی نیند آئی ہو۔ ہر لمحے پر دل و دماغ پر صرف ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کا سورج جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا، میں کمرے سے باہر نکل آیا اور گھر سے ہی نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ شاید ان کی قبر پر پہنچ کر مجھے چین آ جائے۔ بابا کے ساتھ مجھے آنا تھا دوپہر تک، اور باقی جو مہمان دور دور سے دادا کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی آنا تھا، مگر فی الحال میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میں جیسے ہی بابا قبرستان میں داخل ہوا، میری نظر میرے بابا پر چلی گئی تھی، جو دادا جان کی قبر کے قریب بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے لرز گیا تھا، یعنی جو حالت میری تھی وہی حالت میرے باپ کی بھی تھی۔ میں ان کے قریب ہی پہنچ گیا تھا اور اگلا لمحہ ایک بار پھر میرے قدم جما چکا تھا۔ بابا جان لرزتی ہوئی آواز میں اپنے باپ سے مخاطب تھے۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کی خدمت نہیں کی جس طرح آپ ایک بیٹے کو آپ کے ناز نخرے اٹھائے اس عمر میں اٹھانے چاہیے تھے، میں نے نہیں اٹھائے۔ وہ اولاد ہی نہیں ہے جس کی آپ نے طلب کی تھی۔ مجھے یاد ہے کتنی بار آپ مجھے پکارتے تھے، کن دفعہ آپ نے مجھے پیار کیا تھا۔ میں ہر بار آپ سے ایسے دور بھاگتا تھا جیسے آپ کوئی اچھوت ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بابا جان، میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے مرنے سے قبل کیوں بتایا؟ کاش آپ مجھے یہ سچائی کبھی بتاتے ہی نہیں۔ آپ کے منہ سے یہ سچائی کا سن کر میں اندر سے مر چکا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی موت آ جائے اور میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے، وہ ایک لے پالک بیٹا ہے۔ لیکن میں نے سوچ لیا ہے میں زندگی میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جو حال میرا ہے ایک وقت کے بعد اس کا بھی ہوگا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میری بہت خدمت کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں اسے سچائی بتا کر دکھی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنا سر دادا کی قبر پر ٹکا دیا تھا اور ہچکیوں سے زاروں قطار رونے لگ گئے تھے۔ جبکہ میں اتنا بری طرح سن ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی ہوا میں معلق ہو چکی ہے، آس پاس کوئی موجود نہ ہو۔ کیا میں بھی لے پالک تھا؟ کل رات تک میں اپنے باپ کو حوصلہ دے رہا تھا اور آج میرا حوصلہ بالکل چکنا چور ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد میرے باپ نے سر اٹھایا تھا اور شاید جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے دیکھ ان کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ چند لمحے تک ہم دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہ گئے، اور پھر بابا مجھ سے نظریں چرا کر گھر کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں، کیا کروں۔ چند لمحے بعد دھیرے دھیرے میں دادا کی قبر کے پاس آیا تھا، ان کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے تھے جب میں ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر بولا، سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔
ابھی تک میں نے آپ کی امانت ان کے حقداروں تک نہیں پہنچائی، لیکن دادا جان 50 لاکھ اتنی آسانی سے میں کیسے باندھوں؟ میرا کیا ہوگا اگر بابا نے میرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا؟ میں بھی لے پالک ہوں۔ آپ نے زندگی میں مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی، حالانکہ آپ کہتے تھے کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو؟ دوستی اس طرح سے نہیں نبھائی جاتی۔ کافی دیر تک میں ان کی قبر پر بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا اور پھر تھک ہار کر گھر کی طرف لوٹ آیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ اگلے دن سوئم کی نیاز رکھی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمارے خاندان میں روایت تھی جو انسان اس دنیا سے جا چکا ہے اس کا تمام تر سامان بانٹ دیا جائے گا تاکہ اس تک ثواب پہنچ سکے۔ یہ ذمہ داری میرے ہی سر پر آئی تھی۔ گھر میں بیٹا ہونے کے باعث ہر کام مجھ سے ہی بولا جا رہا تھا اور مجھے خوشی ہی ہوئی تھی۔ دادا کے تمام تر کپڑے، ان کی لاٹھی اور ان کا فرنیچر اور کچھ پیسے جو تجوری میں موجود تھے وہ تمام میرے حوالے کر دیے گئے۔ تجوری میں موجودہ رقم 50,000 روپے کے قریب تھی۔ وہ تمام تر پیسے میں نے ایک یتیم خانے میں بھیج دیے تھے۔ کپڑے پاگل خانے بھیجے گئے تھے جہاں پر بے یار و مددگار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ان کا فرنیچر ایک غریب لڑکی کو دیا گیا جس کی شادی ہونے والی تھی۔ دادا کا فرنیچر بالکل نیا تھا، اس لیے اس خاندان نے لینے سے انکار نہ کیا۔ اب آخر میں قرآن پاک، جائے نماز، ان کی تسبیح رہ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا یہ تینوں چیزوں میں اپنے پاس رکھوں۔ دادا کا کوئی بھی سامان گھر میں نہیں تھا سوائے ایک سویٹر اور ٹوبے کے، جو میں نے روک کر اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ جائے نماز اور قرآن پاک اور تسبیح اپنے پاس رکھوں یا مسجد میں جا کر دے آؤں۔ میں ابھی اسی سوچ میں مبتلا تھا جب امی جان کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے بابا کب سے کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد وکیل صاحب آئیں گے، اپنے تمام تر کام سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آ جانا، وہیں پر میٹنگ منعقد کی گئی ہے۔ تمہارے چاچو اور ان کا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ یہ بول کر امی جانے لگ گئی تھی جب اچانک میں نے ان کو پکارا تھا، ٹھہریں امی، مجھے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے قرآن پاک اور جائے نماز اور تسبیح کی طرف اشارہ کیا اور سوال پوچھا تھا کہ کیا اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ فوراً بولی، کسی نمازی کو دے دو، جب جب اس پر نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب تمہارے دادا جان کو ملے گا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دادا جان جنتی انسان ہیں۔ زندگی میں انہوں نے بہت نیکیاں کی ہیں۔ سب سے پہلی نیکی تمہارے بابا کو لے کر پالا پوسا، کبھی اپنی سگی اولاد اور ان کے درمیان فرق پیدا نہیں کیا۔ اپنی سگی اولاد کے بچوں سے زیادہ ایک لے پالک اولاد کے بچوں سے پیار کیا۔ تمہیں بہت چاہتے تھے۔ میں مانتی ہوں تمہارے دل میں یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ جائے نماز، قرآن پاک، تسبیح تم رکھ لو، مگر مجھے معلوم ہے بیٹا تم زیادہ نماز نہیں پڑھ پاتے، اس لیے بہتر ہوگا یہ ایسے انسان تک پہنچنے چاہیے جو اس قرآن پاک کو روز کھولے، روز نماز پڑھے، اور میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہونا۔ ان کی بات واقعی صحیح تھی۔ میں نے دادا کا سویٹر اور ان کا ٹوبہ رکھ لیا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا مطمئن تھا۔ جائے نماز، قرآن شریف اور تسبیح لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر جو جائے نماز میرے ہاتھ میں موجود ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں مسجد میں آ گیا تھا۔ امام صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب جا کر میں نے ان کو سلام کیا تھا اور تمام تر سامان ان کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے بولا، یہ میرے دادا جان کا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے انسان کو دیا جائے جو روز نماز پڑھتا ہو اور قرآن پاک بھی کھولے۔ میری بات سن کر امام صاحب بولے، بہت افسوس ہوا آپ کے دادا کے انتقال کا سن کر۔ میں انتقال پر پہنچ نہیں پایا تھا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ کے دادا ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، مگر لاٹھی کے سہارے مسجد آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کس طرح انہوں نے اس مسجد کے لیے اپنا پیسہ دیا ہے۔
اب ساری زندگی ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور یہ قرآن جائے نماز میں رکھ لیتا ہوں اور اس پر میں نماز پڑھوں گا، اور انشاءاللہ ان کو ہر روز ایصال ثواب بھی پہنچاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر ان کا شکریہ ادا کیا، کھڑا ہو گیا تھا اور خدا حافظ بول کر گھر کی جانب گامزن ہو گیا۔ بابا جان نے بولا تھا کہ وکیل صاحب آئیں گے، ابھی فی الحال گھر جانا ضروری تھا۔ حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، کچھ دیر باتیں کروں، اپنے دل کی سناؤں، جن حالات سے میں گزر رہا ہوں ان کو اپنے حالات کا بتاؤں، مگر فی الحال میں چپ چاپ مسجد سے نکل کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تھا جب چاچو اور ان کا بیٹا بھی میرے پیچھے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ میں نے احسان کرنے والے انداز میں سلام کیا تھا اور ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ چاچو کا بیٹا مجھ سے زیادہ بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے بالکل بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ میں ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک حالت میں نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کی سگی اولاد نہیں تھا۔ یہ سوال میں نے بابا سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی ان سے یہ سوال نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل بے حد اداس تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا میں کیا بولوں گا؟ کیا وہ مجھے اپنے نام سے جدا کر دیں گے؟ دل میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر مزید گزری اور وکیل صاحب آ گئے۔ ہم سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ میں بالکل خاموش تھا، باقی سب کی نظریں وکیل کے ساتھ آئے ہوئے وہ کاغذات پر ٹکی ہوئی تھیں، اور میری نظریں انجانے میں ہی بابا جان کے چہرے پر تھیں۔ اگر آج ہمیں بے دخل کر دیا گیا، بابا جان مجھے اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ میرا دل و دماغ صرف اسی طرح لگا ہوا تھا۔ وکیل صاحب ہم سب کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولے، ان کے انتقال نے ہم سب کو افسردہ کر دیا ہے۔ کشان صاحب بہت ہی نیک اور سخی دل انسان تھے۔ انہوں نے اپنے سٹاف ممبر کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا۔ ایک وہی تھے جنہوں نے میری مدد کی تھی، مجھے وکیل بنا دیا، میرے گھر میں راشن دیا تھا۔ میں انہیں ابھی سے نہیں، بہت پہلے کے وقت سے جانتا آتا ہوں، جب میں خود کو جوانی کی دہلیز پر تھا، اور آج میں ایک ادھیڑ عمر کا ہو چکا ہوں۔ انہیں جب بھی یاد کرتا ہوں میرے لبوں سے ان کے لیے اچھائی نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم سب نے بے اختیار آمین بولا تھا۔ انہوں نے اب کاغذات کھول لیے تھے اور ہم سب پر ایک نظر ڈال کر بولے، وصیت 1 سال پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، اور میرا دل 1 سال کے بعد انہوں نے کئی چیزیں اس وصیت میں ایڈ کی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں یہاں پر موجود لوگ 2 الگ الگ خونوں سے ہیں، یعنی کشان صاحب کا بڑا بیٹا ان کا لیپالک ہے اور ان کا چھوٹا بیٹا ان کی سگی اولاد ہے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ میری سگی اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جسے میں نے پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، اس نے میری فکر نہیں کی، مجھے چھوڑ دیا، اور یہیں اس لیپالک بیٹے نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کی بیوی نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس کے بیٹے نے کبھی مجھے بے حد چاہا، حالانکہ ان کے بڑے بیٹے کی اولاد بھی لیپالک ہے۔ میرا دل ایسا لگتا تھا جیسے مٹھی میں آ گیا ہو، کسی کے چہرے کے زاویے تبدیل نہیں ہوئے، یعنی یہاں موجود ہر شخص کو اس بات کی حقیقت معلوم تھی سوائے میرے وکیل صاحب کے۔ مزید بولے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں انصاف کیا۔ جو ہونا چاہیے تھا ہو چکا، کاغذات کھل چکے۔ انہوں نے وصیت پڑھنا شروع کی تھی، السلام علیکم میرے پیارے بچوں، جب یہ وصیت پڑھی جائے گی میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، مگر یاد رکھنا تم سب کے سب پاس ہوں میں، کبھی خوشبو کی مانند تو کبھی ہوا کی مانند، بس مجھے محسوس کرنا۔ کبھی بھی پریشان ہوں گے میں تم سب کے لیے دعا کروں گا۔ میں جانتا ہوں میرا پوتا قاسم اداس ہوگا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا،
مجھے نہیں پتا وہ پیار دکھاوے کا تھا یا دل سے تھا، مگر میرے لیے وہ بہت اہمیت رکھتا تھا، اتنی کہ اس کی جگہ دنیا میں کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وکیل صاحب نے مزید پڑھا، قاسم میں جانتا ہوں تم میری امانت اب تک حقداروں تک پہنچا چکے ہوں گے۔ میں نے بے اختیار سر کو اٹھا لیا تھا اور کہا، دیکھو وہ امانت ہے، اسے خرچ نہیں کرنا، تم زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اسے ضرور پورا کرنا، اور میری وصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی میرے پوتے سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ میں کس حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں۔ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور وکیل صاحب مزید بولے، اب آتے ہیں جائیداد کو تقسیم کرنے پر۔ آپ سب جانتے ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ بنایا، کاروبار، گھر، گاڑیاں، کافی پراپرٹی جو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے بڑے بیٹے نے دبئی میں خود کو سیٹل کر لیا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا، بس میں ظاہر نہیں کرتا۔ انہوں میرا ذاتی گھر اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دیا ہے، کاروبار بھی اسی کے نام ہے، اور میرے بینک میں موجود جتنی بھی رقم ہے وہ سب اسی کے نام ہے۔ اور میرا سگا بیٹا میری آبائی حویلی جو گاؤں میں موجود ہے یہ میں اس کے نام کرتا ہوں، اور میرا اور دوسرا کاروبار اس کا ہے، پورا اس کا ہے، اور دبئی میں جو فلیٹ میں نے اپنے نام پر خریدا تھا وہ بھی اسی کے نام ہے، اور میرے پوتے کے نام ایک ہیرا ہے جو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا ہے۔ میں اپنے دوسرے پوتا پوتی کو کچھ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ کبھی وہ میرے پاس آئے نہ انہوں نے مجھ سے پیار جتایا، نہ اپنے سر پر ہاتھ رکھنے کی دیا، لیکن ہاں بڑے بڑے بیٹے کی اولاد نے میری ہر بات کو حرف آخر مانا، مجھ سے پیار کیا، اس لیے وہ کروڑوں کا ہیرا میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ تمام پراپرٹی کے کاغذات اور وہ ہیرا میری جائے نماز میں موجود ہے۔ میں نے جائے نماز کو چاک کروا کر اسی میں تمام تر سامان پیک کیا ہوا ہے، آپ لوگ اسے ادھیڑ کر سامان نکال سکتے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا، کوئی دکھ بھی نہیں کرے گا، ایک دن سب کو مر جانا ہے اور سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے۔ حوصلہ کریں، اور دونوں بھائی اگر ہو سکے تو ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا، اور میرا پوتا ہاشم، تم زندگی میں بہت کامیاب رہو گے، یہ میری دعا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تم زندگی میں خوب ترقی کرو۔ آپ سب کا بزرگ، خدا حافظ۔ جبکہ میں اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے میں جائے نماز، قرآن شریف اور تسبیح مسجد میں دے کر آیا تھا۔ وکیل صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ ان کے کمرے سے جائے نماز لے کر آئیں، ہم سب اسے لے کر چاک کر لیتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی میں فوراً بولا، ابھی کچھ دیر پہلے میں جائے نماز، قرآن شریف اور تسبیح مسجد دے کر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں ہیرا یا گھر کے قیمتی کاغذات ہوں گے۔ وہ بولے، ابھی آپ کو سامان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تک وصیت کا علم نہیں تھا آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جلدی جائیں، جائے نماز واپس لے کر آئیں، اس میں بہت قیمتی سامان ہے۔ بابا، چاچو اور میں ہم تینوں ہی مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں جانتا تھا یہ غلط ہے سامان دے کر واپس مانگنا، لیکن اب مجبوری تھی، اس میں ہمارے گھر کا قیمتی سامان، موبائل موجود تھا۔ ہم جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے وہاں پر ایک بھیڑ لگی تھی اور امام صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے۔ میں جانتا ہوں اب سب کی اتنی حیثیت نہیں، سب ہی غریب عوام ہیں، اور جتنی مہنگائی ہو چکی ہے کوئی آج کے دور میں اللہ کی راہ میں نہیں نکال پاتا، لیکن سراسر یہ غلط ہے جو رب ہمیں دے رہا ہے، کیا ہم اس کی ذات کے لیے کچھ نہیں نکال سکتے؟ مسجد میں کام ہونا ہے یا مدرسے کے بچوں کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے ہیں، لیکن ہم پیسے نہ ہونے کے باعث بے بس ہو گئے ہیں۔ امام صاحب مجمع کے سامنے کھڑے تھے، ان کی آواز میں کب کپاہٹ تھی۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو،
ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ دولت، یہ گھر، یہ آرام، یہ سب ایک امانت ہے، اور امانت کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی یتیم کی آنکھوں میں وہ خاموش سوال دیکھا ہے؟ کبھی کسی بیوہ کے خالی چولہے کی ٹھنڈی راکھ کو چھوا ہے؟ یقین مانیں ان کی آہیں آسمان تک جاتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دے کر کبھی دے کر۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کم کرنا نہیں، بلکہ اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی خریدنا ہے۔ آج اگر آپ ایک روٹی دیں گے، کل قیامت کے دن وہی روٹی سایہ بن کر آپ کے سر پر کھڑی ہوگی۔ آپ اگر آج کسی کے آنسو پہنچیں گے، کل آپ کے گناہ دھلیں گے۔ میں آپ سے مانگ نہیں رہا، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، ایسا موقع جو شاید دوبارہ نہیں ملے۔ دل کھول کر دیں، نیت صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، رقموں کو نہیں۔ آئیں ہم سب مل کر کسی کی اندھیری رات میں روشنی جلا دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چندہ باکس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، پیسے ڈال رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ بابا نے 5,000 کا نوٹ نکالا تھا، چاچو نے بھی، جبکہ میں بالکل خاموش تھا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ یہ الفاظ میرا دل و دماغ جھنجھوڑ چکے تھے۔ بابا نے آگے جا کر ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوراً جائے نماز ہمیں لوٹا دی۔ گھر لا کر وکیل صاحب کے سامنے ہی جائے نماز کو چاک کیا گیا اور سامان نکال لیا گیا۔ مجھے میرا ہیرا دے دیا گیا اور بابا جان کو پراپرٹی کے کاغذات مل گئے، اور وکیل صاحب کے سامنے ہی تمام تر معاملات حل ہو چکے تھے، اور چاچو بھی ہم سے مل کر چلے گئے تھے۔ 2 دن خاموشی سے بیت چکے تھے، لیکن میرا دل، میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑا تھا۔ اس رب نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ پیسہ جو میری الماری میں رکھا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ امانت ہے۔ میں نے وہ پیسے نکال لیے تھے، سب سے پہلے میں نے انہیں کیش کروایا اور ہر مسجد میں 5 لاکھ روپے پہنچائے۔ 10 لاکھ کے نزدیک میں نے ایک یتیم خانے میں دیے۔ اپنے ہاتھوں سے وہاں پر موجود تمام انتظامات مکمل کیے تھے، اور 10 لاکھ پاگل خانے پہنچائے تھے جہاں ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ انہیں جس طرح لاوارثوں کی طرح ٹھنڈے فرش پر رکھا گیا ہوا تھا، ان کے لیے بستر، لباس، کھانے کا انتظام اور برتن وغیرہ آ گئے تھے۔ باقی پیسہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کروایا تھا۔ 1 روپیہ بھی انتظامیہ کے ہاتھ نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا، اور 5 لاکھ روپے میں نے صرف اور صرف راشن خرید لیا تھا اور اس غریب بستی میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا تھا۔ جو سب مستحق تھے، میں نے کسی ایسے کے ہاتھ میں راشن نہیں جانے دیا تھا جس کے گھر پہلے راشن موجود ہو۔ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ میرے پاس اب وہ ہیرا تھا جس سے میری زندگی بدل سکتی تھی۔ میں نے جب دکان پر جا کر اس کی مالیت پوچھی تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ہیرا 7 کروڑ کا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا دادا جان نے مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ میں نے اس کو بیچ دیا تھا، اور ان پیسوں کو بھی میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کچھ پیسے میں نے روکے ہوئے تھے تاکہ میرا مستقبل بھی محفوظ رہے، اور کافی سارا پیسہ میں نے دے بھی دیا تھا تاکہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، دادا جان نے جیسے اپنے لیے انتظام کیا ہوا ہے، ایسے ہی ساری زندگی مجھے بھی ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 دو، وہ دگنا آپ کو عطا کرتا ہے۔ بابا جان نے وہ تمام جائیداد جو دادا جان نے ان کے نام کی، وہ سب میرے نام کر کے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ تم میری اولاد ہو۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم لے پالک ہو، تم میرے بیٹے ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ساری زندگی پیار کرتا رہوں گا۔ تمہاری اہمیت میری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ میں اس لمحے بہت رویا تھا، اپنے باپ کو گلے سے لگا کر انہیں بتایا تھا کہ میں کتنے درد میں تھا، دکھ میں تھا، مجھے کتنا ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا کہ آپ مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تب انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ کبھی باپ نے اپنی اولاد کو اپنی اولاد ماننے سے منع کیا ہے؟
میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہ تھا، میں بس خاموش ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 5 سال بیت گئے ہیں، بابا جان کا انتقال ہو چکا ہے، امی جان بیمار رہتی ہیں، میری شادی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ایک بہت ہی خوبصورت رحمت سے نوازا ہے۔ میری بیٹی بہت پیاری ہے اور میرا خون ہے۔ میں ہمیشہ اس کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی اگر کوئی شخص تمہیں امانت دے اس میں خیانت نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ تم اللہ کی راہ میں ایک دو گی، بدلے میں تمہیں ڈھیروں ڈھیر نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنا دل بڑا رکھنا، اور میں آپ تمام سننے والوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں۔ جو امانت وہ مالیت میں کتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا ایمان بدل گیا، ڈگمگا گیا، یاد رکھیے گا آپ کی آخرت بھی خراب ہے اور دنیا بھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔